ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ صحیح وقت پر روزہ رکھنے اور کھانے سے چوہوں کی عمر میں 35% تک اضافہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت سختی سے کھانا کھلانے سے جب چوہے سب سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں تو لیبارٹری چوہوں کی عمر میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ صرف کیلوری کی پابندی ہے، لیکن کھانے کا رویہ عمر کو کیوں متاثر کرتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے ان لوگوں کے لیے جو باقاعدگی سے آدھی رات کے ناشتے کے لیے 1930 کی دہائی کے تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم کیلوری والی خوراک ہر اس نوع میں عمر بڑھاتی ہے۔ جہاں اس رجحان کا مطالعہ کیا گیا ہے، حالیہ تحقیق میں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ روزہ رکھنے کھانے کو فعال اوقات تک محدود رکھنے سے بھی صحت کو فروغ ملتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق میں سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ کیلوری کی پابندی والے روزے کے اثرات اور عمر اور صحت پر کھانے کے وقت کا مشاہدہ کیا جائے، اور انہوں نے چوہوں کے مختلف گروہوں کی عمر اور صحت کا سراغ لگایا۔ آج تک کیلوری کی پابندی کے 4 سال کے سب سے زیادہ تجربات میں لیب کے چوہوں کو کھانا کھلانا شامل ہے، جو کہ رات کے جانور ہیں جو دن کے اوقات میں ان کے انسانی نگہبانوں سے میل کھاتے ہیں۔ تاہم سائنسدانوں کی ٹیم نے اس سے بچنے کے لیے خودکار فیڈرز کا استعمال کیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیلوری کی پابندی اور سرکیڈین کس طرح گھڑی چوہوں کی عمر کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کر سکتی ہے، لہٰذا اس تحقیق کے دوران چوہے کیسے متاثر ہوئے۔ سائنسدان مندرجہ ذیل چوہوں کا مشاہدہ کرنے میں کامیاب رہے جنہوں نے زیادہ سے زیادہ کھایا اور جب چاہا تقریباً 800 دن زندہ رہے، جو کہ ان کی نسل کی اوسط عمر ہے۔ لیکن کم کیلوریز والی خوراک کے ساتھ چوہوں کی زندگی اوسطاً 875 دن تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس ان کی سرکیڈین گھڑی تقریباً 20% زیادہ زندہ رہتی ہے، جو کہ چوہوں کا گروپ اوسطاً 959 دن رہتا ہے۔ سب سے طویل وہ تھے جنہیں صرف رات کے وقت کھانا کھلایا جاتا تھا، جو وہ وقت ہوتا ہے جب چوہے سب سے زیادہ سرگرم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رات کے جانور ہوتے ہیں۔ ان چوہوں کو جو اس وقت کے دوران کھلایا جاتا تھا جو ان کی فعال سرکیڈین تال سے مطابقت رکھتا تھا، وہ اوسطاً 1068 دن زندہ رہتے تھے، جو کہ تقریباً 35 دن ہوتے ہیں۔ ان چوہوں کے زمرے سے فیصد زیادہ لمبا ہے، جس میں کوئی کنٹرول شدہ خوراک اور کھانے پر پابندی نہیں ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کھانے کا وقت سب سے اہم عنصر ہے جب کم کیلوریز والی خوراک کے ذریعے عمر بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان مشاہدات کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ جسمانی وزن کم نہیں تھا۔ کھانے کے انداز وقت سے متاثر ہونے والے مختلف کم کیلوریز والے گروپوں کے درمیان جسمانی وزن میں کوئی فرق نہیں تھا، باوجود اس کے کہ ان کی مشاہدہ شدہ عمر میں کافی فرق ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کم جسمانی وزن ضروری طور پر اچھی صحت یا طویل عمر کا پیش خیمہ نہیں ہے۔ مزید مشاہدات سے پتہ چلتا ہے جو چوہے سب سے زیادہ دیر تک زندہ رہے ان کی میٹابولک صحت زیادہ انسولین کی حساسیت اور بلڈ شوگر کے استحکام کے ساتھ نمایاں طور پر بہتر تھی۔ عام طور پر یہ چوہے بیماریوں اور مختلف قسم کے کینسر کا شکار ہوتے ہیں، تاہم روزہ رکھنے اور صحیح وقت پر کھانے سے ان کی صحت میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ نتائج کو سرکیڈین گھڑیوں کی تحقیقات کی راہ ہموار کرنی چاہیے، کیونکہ عمر بڑھنے میں تاخیر کرنے کے ممکنہ اہداف کے طور پر ان تجربات نے لیبارٹری چوہوں کے لیے متاثر کن نتائج مرتب کیے۔ لیکن اگر یہ نئی دریافتیں ان انسانوں پر لاگو ہوتی ہے تو سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہم اس پر دوبارہ غور کرنا چاہیں گے کہ آیا ہم واقعی آدھی رات کا ناشتہ چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں کچھ ایسا ہی استعمال کرتے ہیں جسے وقفے سے روزہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کھانے کو محدود کرنے اور صحیح وقت پر کھانے کے اسی اصول پر کام کرتا ہے، صرف یہ جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔